السلام علیکم۔ آج کے نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو کویسچن کے حوالے سے ایک اور اردو کویسچنز پر مبنی لیکچر ہے۔ تاریخ ادب اردو، اس کی 5 جلدیں ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے، آگے جین بھی ان کا پورا نام ہے۔ تاریخ ادب اردو 5 جلدیں ہیں، ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھی ہیں۔ تاریخ مسلمانان پاک و ہند، اس کی 6 جلدیں ہیں، اس کو ڈاکٹر خواجہ زکریا نے لکھا ہے۔ 6 جلدیں ہیں۔ تاریخ مسلمانان پاک و ہند یعنی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی اکٹھی ملا جلا کے جو انہوں نے تاریخ لکھی ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس کی 6 جلدیں ہیں، ڈاکٹر خواجہ زکریا نے اسے کو لکھا ہے۔ تاریخ اردو ادب 4 جلدیں ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ تاریخ اردو ادب ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھی ہے، اور اردو ادب کی مختصر تاریخ جو ہے یہ ڈاکٹر انور سدید نے لکھی ہے۔ جو مختصر ترین ہے یہ صرف ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کے ساتھ آتا ہے، یہ یاد رہے۔ اکثر یہ تاریخوں کے نام اور رائٹرز مکس ہو جاتی ہیں، تاریخوں کے نام جو تاریخ کی اردو ادب کی تاریخ کی کتابیں ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں اردو ادب کے حوالے سے، تو یہ جو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ہے یہ ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھی ہے۔ جو اردو ادب کی مختصر تاریخ ہے یہ ڈاکٹر انور سدید نے لکھی ہے۔ اردو ادب کی جو تاریخ ہے، جسٹ اردو ادب کی تاریخ، یہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے لکھی ہے۔ اور اردو ادب کی تاریخ رام بابو سکسینہ مرزا محمد عسکری نے بھی لکھی ہے۔ رام بابو سکسینہ نے لکھی ہے اور پھر اسی کو مرزا محمد عسکری نے بھی لکھا ہے یا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، تاریخ ادبیات عالم، اس کی 7 جلدیں ہیں، وہاب اشرفی نے اس کو لکھا ہے۔ تاریخ ادبیات عالم، اس کی 7 جلدیں ہیں، وہاب اشرفی نے اس کو لکھا ہے۔ فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر ریاض محمد ریاض کی ہے اور ڈاکٹر صدیق شبلی، یہ 2 رائٹر ہیں اس کے۔ فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ عربی ادب کی تاریخ جو ہے یہ محمد کاظم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں دوسرے سبجیکٹس کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت معلومات ہیں، کیونکہ اکثر جو فارسی زبان ہے یہ اردو کی ماں ہے۔ اس پہ بہت بڑا لیکچر ہے، یہ کسی دن پھر لیکچر میں آپ کو بعد میں دوں گی۔ عربی ادب کی تاریخ محمد کاظم نے لکھی ہے۔ عربی ادب کے متعلق جو کتاب ہے یہ بھی محمد کاظم کی ہے۔ تاریخ ادبیات اردو ٹامس گرام بیلی، اس کا ترجمہ کلیم الہی امجد نے کیا ہے۔ تاریخ اردو ادب ڈاکٹر محمد اکرم خاور کی لکھی ہوئی ہے۔ تخلیق اردو ادب ڈاکٹر محمد اکرم خاور کی کتاب ہے۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ سید احتشام حسین نے لکھی ہے۔ مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ ڈاکٹر محمد حسن نے لکھی ہے۔ مشرق اور مغرب میں تنقیدی تصورات تاریخ کے حوالے سے، اس کو ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا ہے۔ تنقید کی جمالیات 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تنقید کے حوالے سے جو جمالیات کی کتاب ہے 10 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ اعلیٰ ایڈیشن ہے، پروفیسر عتیق اللہ نے لکھا ہے اس کو۔ اردو ادب کی تاریخ جو ہے یہ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی نے لکھی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ اردو ادب کے حوالے سے بہت سی تاریخیں ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی نے لکھی ہے۔ فن تحریر کی تاریخ محمد اسحاق صدیقی نے لکھی ہے اور کلیم الہی امجد، یہ 2 رائٹر ہیں اس کے۔ قدیم اور جدید ادبیات یعنی پرانا اور نیا جو ادب ہے یہ غلام نبی کمار نے لکھا ہے اسے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے اردو نظریات کے حوالے سے۔ لکھنؤ جو اردو تاریخی نظریات کے حوالے سے ہیں، یعنی اردو زبان کب شروع ہوئی یا کب یہ بولنا لوگوں نے شروع کی۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری 2 جلدوں پر مشتمل ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے لکھی ہے۔ ابو اللیث صدیقی نے۔ دہلی کا دبستان شاعری ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے لکھی ہے۔ انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ رانا خضر سلطان نے یہ کتاب لکھی ہے۔
انگریزی میں اردو ادب کی تنقید، ڈاکٹر عارفہ شہزاد کی کتاب ہے۔ آگے ڈاکٹر گیان چند جین کی بہت سی کتابیں آ رہی ہیں، اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں، بہت سی کتابیں بہت سے شاعروں نے لکھی ہیں۔ اردو مصنوعی شمالی ہند میں ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب ہے۔ اردو کی نثری داستانیں ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب ہے۔ مقدمے اور تبصرے، مقدمے جو لکھے گئے ہیں اور تبصرے، یہ تبصرے کسی ایک ٹاپک پہ ہوتے ہیں، مقدمے مختلف ٹاپکس پہ ہوں گے، موضوعات پہ۔ ڈاکٹر گیان چند جین کی ہے۔ اردو کی نثری داستانیں بھی ڈاکٹر گیان چند جین کی ہے کتاب۔ مقدمے اور تبصرے ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب ہے۔ ادبی اصناف ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب ہے۔ اردو کا اپنا عروج ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب ہے۔ اردو کا اپنا عروج ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب ہے۔ جی آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔